آج آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم مودی آتی ہیں تو انگلش پر بھی تو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، کانگریس کا اور راہل آتا ہے تو عجیب گفتگو کرتا ہے اور انگلش کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں، کبھی وہ کہتے کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں، اور میرا حال تو ایسا ہو گیا کہ سب لوگ میرے کو خرید کے بیٹھے ہیں، مجھے ہی نہیں معلوم کہ میں کس کے آگے بک چکا ہوں۔ ہر آدمی بولتا ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، انہوں کہتے انہوں ملے ہوئے، انہوں کہتے انہوں میں ان سے ملا ہوا ہوں۔ ارے پیارے، میں کیا سب کا بولا بھائی ہوں؟ کیا میں سب کا بھائی جان ہوں کہ ہر کوئی بولتا ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز جو اب تک بی جے پی کے نے ایک کارٹون بنایا، مجھے کسی اخبار کے صحافی نے کہا کہ میری فوٹو ڈال دیے، مجھے قاضی بنا دیے، مجھے قاضی بنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں کانگریس اور ٹی آر ایس کی شادی کر رہا ہوں۔ ارے ایک میں پریشان ہو رہا ہے، ایک میں قاضی بن سکتا ہوں، اگر فوٹو میری ڈالے تو معلوم ہوا مودی کی فوٹو اب کام نہیں کر رہی تلنگانہ میں بی جے پی کے لیے، تو معلوم ہوا کہ اسد الدین کی فوٹو لگائے تو بھی ان کو کچھ فائدہ ہونے کی امید ہے۔ لگاؤ پیارے، جب میری فوٹو تمہارے مودی کی فوٹو کام میں نہیں آ رہی، میری فوٹو تم لگانے پر مجبور ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ ہم بھی تمہارے دوسرے بھائی ہیں۔ ہمیں کیا آپ بتائیے کوئی طریقہ ہے اس عمر میں کارڈ کے اوپر میری فوٹو ڈالنا؟ ارے جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، بی جے پی والوں ان کا کچھ کرو تم، ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو کرو کچھ تم۔ نہیں، میری فوٹو لگا کے وہ اسد الدین اویسی قاضی ہے۔ بابو، اگر ہم قاضی بن جائیں گے نا، بہت سخت فیصلے کرنا پڑے گا۔ اگر تم مجھے قاضی بنا رہے ہو تو میں بولوں گا اتنی دور کیوں ہے، ان کو گھر میں لے کے آؤ۔ اگر میرے کو قاضی بنائیں گے تم تو میں ان کو کہوں گا انہیں 50 سال کا ہو گیا، کچھ تو کرو اس کو۔ تو دیکھو، تم ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا، مجھے کسی جرنلسٹ نے بتایا کہ کانگریس پارٹی نے کچھ اقلیتوں کے بارے میں کچھ اعلان کیا۔ ارے کانگریس پارٹی کے لوگوں، بھارت کے آئین میں، سمویدھان میں، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 30 میں لکھا گیا ہے ریلیجیس اینڈ لنگوسٹک مائنورٹیز، یعنی مذہبی اقلیت اور جو لنگوسٹک یعنی جو زبانی اعتبار سے، مانے اگر یہاں پر ہے تلنگانہ میں اگر کوئی تمیلین ہے تو وہ لینگویج کے اعتبار سے اقلیت ہوتا ہے۔ بیکورڈ کلاس مائنورٹیز الگ ہے، اقلیتیں الگ ہیں، بیکورڈ کلاس الگ ہے، احمق ہیں۔ آرٹیکل 30 کا جو بھارت کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس سے آپ محروم کر رہے ہیں اور اعلان کر دے رہے آپ، اتنی بیسک چیز آپ کو نہیں معلوم، اور بڑے بڑے بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، او بی سی الگ ہے، مائنورٹیز الگ ہے، آپ لا کر اس کو ملا دیے۔ ارے کیسے تھمز اپ ہیں یہ لوگ، ہمارے آخری درجے کے تھمز اپ ہیں یہ لوگ۔ ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ کیا مائنورٹیز ہے، کیا او بی سی ہے، مگر لکھ دیے، مگر لکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ آرٹیکل 30 کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹ کے مخالفت کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ تلنگانہ میں آرٹیکل 30 کے تحت مائنورٹی اقلیتی تعلیم ادارے قائم کیے گئے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ارے بٹھا کر بڑی بڑی بریانی کھلانے سے پہلے دیکھو کانگریس تمہاری بربادی کا سامان تیار کر رہی ہے۔ تم اپنے گھر میں بلا کر بریانی کھلا رہے ہو، مگر تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کانگریس کھینچنا چاہ رہی ہے۔ ارے تم کمزور ہو، جھک جاؤ گے،
مگر ہم آئین کو پڑھتے ہیں، تیسرے آئین کو ہم جانتے ہیں کہ مائنورٹیز الگ ہے، ان کو پروٹیکشن آرٹیکل 30 کے تحت دیا گیا۔ ایک سازش کے طور پر کانگریس یہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی تلنگانہ کی عوام، تلنگانہ کی اقلیت، خاص طور سے مسلم اقلیت تمہاری سازش کا شکار نہیں ہوگی۔ تمہارے دل میں جو بغض تھا وہ تمہارے اعلان سے سامنے آ چکا ہے، اور مجلس پر تنقید کرنے والے یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ اکبر الدین اویسی کے زیر قیادت اراکین اسمبلی نے چیف منسٹر سے آج سے میرے خیال سے 7 یا 8 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ میں 201 ریزیڈینشل اسکول چلتے ہیں مسلم اقلیتوں کے لیے، بچیوں کے لیے علیحدہ ہاسٹلر اسکول، لڑکوں کے لیے علیحدہ ہاسٹلر اسکول۔ اس میں آج 1,30,000 بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 12ویں جماعت تک جونیئر کالج بھی بن گیا، 80,000 کے قریب بچے اور بچیاں پڑھ کے نکل گئے، اور ساری دنیا کا ہر ماہر یہ کہتا ہے کہ مسلم اقلیت اگر کمزور ہے، پیچھے ہے، تو تعلیم کی وجہ سے۔ ایک آپ کے رکن اسمبلی نے تعلیم کا ایک جال یہاں پر پھیلا دیا، اور حکومت سے نمائندگی کر کے تلنگانہ کی عوام کے لیے آج 201 ریزیڈینشل اسکول میں 1,30,000 غریب خاندانوں کے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ یہی چندرائن گٹا کے ٹیمرس کے اسکول میں وہاں کے 3 لڑکے MBBS کا نیٹ کا امتحان کوالیفائی کیے، اور کوالیفائی کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیے۔ میں نے دارالسلام ان کو بلا کر ان تینوں بچوں کو، جس میں ہمارے غریب پری ہندو بھائی کا بیٹا بھی ہے، ان تینوں کو ہم نے بلا کر، جن کو گورنمنٹ شاید محبوب آباد میڈیکل کالج ہوگا ایڈمیشن ملا تھا، انہوں نے ہم سے کہا ایک تو آٹو ڈرائیور کا بیٹا ہے، ایک ٹھیلا بنڈی پر یہ بھجیے تلنے والوں کا بیٹا ہے۔ ان تینوں کو ہم نے بلا کر کہا کہ بیٹا 5 سال تمہارے تعلیم کے اخراجات، اور ان تینوں کو ہم نے 1 لاکھ روپے کا چیک دیا، دے دیا۔ میرے تمہیں پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، چیخانے مارنا پڑے، ان کو ہم نے دیا۔ اب آپ بتائیے، مخالفین مجلس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، گالی دو، گالی دو، گالی دو، جھوٹ بولو، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں، مگر صرف گالی دینا، اور جو خالی تقاریر کرتے۔ ارے بابو، تقریر کرنا بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک تقریر عوام میں ہوتی ہے، ایک تقریر الیکشن میں کی جاتی ہے، ایک تقریر اسمبلی میں ہوتی ہے، ایک تقریر پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، اور الحمدللہ مجلس کا نمائندہ چاہے اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، اسمبلی کے انتخابی جلسے ہو، یا جلسے رحمت العالمین ہو، یا جلسے حالات حاضرہ ہو، مجلس کا مقرر اپنے منفرد طریقے سے اپنی بات کو رکھتا ہے، اور جتنے مخالفین مجلس ہیں ان میں ایک ہی قابلیت ہے، جھوٹ بولو اور گالی دو، جھوٹ بولو اور گالی دو، ان کا کام صرف یہی ہے۔ اور ایسے 30 مار ہاں ہیں کہ فیس بک پہ لائیو آ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا جواب بھی دے رہے۔ آج کوئی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میری، خامخواہ ملا ہے میرے کو، اس سے میرے کو نہیں معلوم، میں دیکھتے کہ شاخ مارا، ہاتھ مارا، تم ہیں بیچارے خاموش تھے آج۔ خیر بہرحال الگ طریقہ ہے، مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر مخالفین کے کپڑے اتارنا، ان کو ایکسپوز کرنا، الحمدللہ مجلس یہ کام کرتی آئی ہے۔ بہرحال مجھے ملک پیٹ میں بھی احمد بلالہ صاحب کی انتخابی مہم میں وہاں پر جا کر تقریر کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے ارے الیکشن آسان ہے، میرے بھائی آپ کو نکل کر ووٹ ڈالنا پڑے گا۔
آپ کو اپنی جماعت کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا پڑے گا، بلکہ چندرائن گٹے کی عوام کو، تلنگانہ کے پوری عوام کو ایک تاریخ بنا کر یہاں کے نتیجہ کو پیش کریے کہ سب سے بھاری اکثریت سے تلنگانہ کی 119 اسمبلی سیٹ پر اگر کوئی کامیاب ہوگا تو اس کا نام اکبر الدین اویسی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 30 تاریخ کے دن ذرا صبح جلدی اٹھیے، انتظار مت کریے کہ ناشتہ کر کے جاؤں گا، ظہر پڑھ کے جاؤں گا، دوپہر کا کھانا پڑھ کے جاؤں گا، عصر پڑھ کے جاؤں گا۔ میرے بھائی صبح میں اٹھو، اپنے افراد خاندان کے ساتھ ملو، اور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ پہلا اپنا ووٹ ڈالو، اور مجلس کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو پرامن طریقے سے انتخابی مہم کو چلانا ہے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے اور ملک پیٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔